خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں. وہ کافر کے سامنے جاتے ہوئے رحم دلی نہیں دکھاتے، نرم دلی نہیں دکھاتے، بزدلی بھی نہیں دکھاتے. جب وہ کافر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. خداوند متعال قرآن میں ایک اور آیہ کریمہ ہے جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کأنہم بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. یہ آیت آپ نے پچھلے دنوں میڈیا پہ بہت زیادہ سنی ہوگی. جب ہندوستان اور پاکستان آپس میں حالت جنگ میں تھے تو ہندوستان نے اپنے اس آپریشن کا نام سندور رکھا تھا اور پاکستان نے اس اپنے آپریشن کا نام کأنہم بنیان مرصوص رکھا تھا. سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار. بچوں کو آسان کر دوں، لوہے کی دیوار، فولادی دیوار. یہ آیت قرآن میں موجود ہے جس سے استعارہ لیا گیا تھا. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو بنیان مرصوص کہا ہے یہ کن کو کہا ہے. اگر آج پاکستان کی فوج یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا آپریشن اس آیت کی روشنی میں کریں تو پہلے دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے یہ آیت بھیجی کس کے لیے تھی. یہاں پر مختلف قسم کی تفاسیر ہیں. ایک تفسیر ہے یہ حضرت حمزہ کے لیے آئی تھی، ایک ہے یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے آئی. لیکن یہاں جب قرآن اس آیت میں بھیج رہا ہے تو یہاں خدا انفرادی طور پہ کسی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس سے پیچھے جو آیت کا تسلسل ہے جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے وہاں الذین ہے اور یقاتلون ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. یہاں خدا کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، کسی لشکر کی بات کر رہا. مجھے تقریر تھوڑی روکنی اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ مجلس میں عشرے میں آپ کی آخری جو تقریریں ہوتی ہیں وہ اس لیے اہم ہوتی ہیں کہ آپ اس میں گفتگو کا نچوڑ دے سکیں، آپ خلاصہ نکال سکیں، آپ بتا سکیں کہ ان 10 راتوں میں جو ہم بیان کر رہے تھے اس کا نچوڑ کیا تھا. کأنہم بنیان مرصوص یہ لشکر کے بارے میں، یہ کسی نبی کے لشکر کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی نبی کا لشکر کأنہم بنیان مرصوصہ کے اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. سب سے پہلے خدا نے ایک نبی کے لشکر کی بات کی تھی، وہ حضرت موسیٰ کا لشکر تھا. حضرت موسیٰ کے پاس ایک فوج تھی. جب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کے مقابلے پہ آتے ہیں تو حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے نکلتے ہیں. لشکر کو لے کے جب نکلتے ہیں تو لشکر جب دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے تو ایسا لشکر جو آیا نبی کے پیچھے تھا، لیکن جیسے ہی سامنے دریا کو دیکھا فوراً نبی پہ شک کر لیا اور نبی پہ شک کر کے کہنے لگے حضرت موسیٰ سے تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ ہمیں تو سمجھ تھی کہ تو ہمیں فرعون کے ظلم سے بچائے گا، لیکن تو ہمیں کہاں لے آیا؟ اب ہمارے پاس نہ آگے جانے کا کوئی رستہ بچا ہے نہ پیچھے جانے کا کوئی رستہ بچا ہے. خدا کہتا موسیٰ گھبرانا، تیری قوم نے تیرے اوپر بد اعتمادی کر دی ہے لیکن تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے. میں نے تمہیں عصا کا معجزہ دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مار. قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا. دریا پہ مارنا تھا یا ایک رستہ بن گیا، لہروں نے رستہ دے دیا. جب لہروں نے ایک رستہ دیا تو پیچھے حضرت موسیٰ کا جو لشکر تھا وہ 12 قبیلوں پہ مشتمل تھا. ہر قبیلے کے لوگ حضرت موسیٰ کے لشکر میں ساتھ تھے. جب ایک رستہ دیکھا تو پہلے قبیلے نے کہا پہلے ہمیں گزرنا ہے، دوسرے نے کہا ہم پہلے ایمان لے کے آئے تھے ہمیں پہلے گزرنا ہے، تیسرے کا نہیں ہم سابقون میں سے ہیں پہلے ہمیں گزرنا ہے، چوتھے نے کہا ہم زیادہ وفادار ہیں. 12 قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے اور حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر کرم کیا، اللہ نے ان پر مہربانی کی، ظالم سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے رستہ بنا دیا ہے اور میری امت آپس میں لڑ رہی ہے، میرا لشکر آپس میں گھبرا رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے رب تو فیصلہ کر مجھے کیا کرنا چاہیے. آواز پروردگار آئی اے موسیٰ اپنے عصا کو دوبارہ دریا پہ مار دے. حضرت موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا ہے اب اللہ نے ایک نہیں اللہ نے 12 رستے بنا دیے، اللہ نے 12 رستے بنا دیے.
خدا نے حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے 12 رستے بنا دیے. یہ کہانی میں قصص الانبیاء سے نہیں بن رہا, یہ داستان گوئی نہیں ہے, یہ میں کوئی کہانیوں والی کتاب سے نہیں پڑھا. خدا نے قرآن میں اس کا پورا منظر لکھا ہے. خدا کہتا ہم نے موسیٰ کی قوم کے لیے 12 رستے بنا دیے, 12 رستے بنا دیے. خدا نے نہ 3 رستے بنائے نہ 13 رستے بنائے. خدا نے نہ 3 نہ 13, خدا نے رستے بنائے 12, کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ان 12 رستوں سے پار چلے گئے تھے, ان 12 رستوں سے ایک قوم کو لے کے. موسیٰ معصوم تھا, اللہ نے معصوم کو اتنی طاقت دی ہے, ایک معصوم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو 12 رستوں سے پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کرو. ایک موسیٰ نے, ایک معصوم 12 رستوں سے لے کے پار چلا, 12 رستوں سے پار گیا. لیکن جو ہی حضرت موسیٰ دریا کے کنارے سامنے فلسطین نظر آ رہا تھا, موسیٰ نے قوم سے کہا جاؤ بنی اسرائیل اس شہر میں داخل ہو جاؤ, یہ تمہارے آباء و اجداد کا شہر ہے. جب حضرت موسیٰ نے انہیں فلسطین شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا تو قوم عاجز آ گئی. قرآن کہتا انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو اس شہر میں نہیں جائیں گے, کیونکہ یہاں تو جبارین رہتے ہیں, یہاں تو جابر لوگ رہتے ہیں, سرکش رہتے ہیں, بہت بلند قد اور جسم و جسامت کے مالک لوگ رہتے ہیں, ہمیں خوف ہے یہ ہمیں قتل کر دیں گے. موسیٰ کہہ رہا جاؤ, اور وہ نہیں جا رہے. اب دریا سے آئے تھے تو رستہ بننے کے بعد موسیٰ کا حکم تھا, لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہو رہے تھے, اور 40 سال شہر کے باہر بیٹھے رہے. خدا نے پوری کہانی بیان کر دی ہے, یہ تھا موسیٰ کا لشکر. اب اس پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد کیسے کہا جائے گا کہ کأنہم بنیان مرصوصہ ہے. یہ کأنہم بنیان مرصوصہ نہیں ہو سکتا. خدا نے پھر دوسرا ایک لشکر بیان کیا. خدا نے کہا آؤ میں تمہیں ایک اور لشکر کی کہانی سناتا ہوں. یہ لشکر تھا شموئیل نبی کا, جو طالوت کی سرپرستی میں گیا تھا. طالوت مسلمانوں کا بادشاہ تھا, حضرت شموئیل ایک نبی تھے. ان کے دور میں جناب شموئیل بزرگ ہو گئے تھے, ضعیف ہو گئے تھے, اور جناب شموئیل نے کہا میرے اللہ مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں لشکروں کی سپہ سالاری کروں. میری قوم میں سے کسی کو میری قوم کا سالار بنا دے, لشکر کا سردار بنا دے. قرآن میں پورا واقعہ شموئیل نبی کا ہے. خدا نے نہیں کہا کہ شموئیل اپنے صحابہ سے کہے اگر تو نہیں لڑ سکتا اور انہوں نے کسی کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنانا ہے تو تیرے صحابی مل کے کسی ایک کو بنا لے. خدا کہتا ہے میں قرآن سے پورا قرآن سے استدلال لوں گا. آج کی تقریر بڑی اہم ہونے والی ہے, استدلال قرآنیاں لیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اصحاب کی اصل منزل کون سی ہے, تاکہ اتنے سالوں سے ہمارے دامن پہ لگا ہوا یہ سیاہ دھبا اب صاف ہو کہ اگر ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو ہمارے پاس معیار کیا ہے, ہمارے پاس صحابیت کا معیار کیا ہے. میرا مسلمان تمہیں اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ تم فروٹ خریدنے کے لیے جاؤ تو چن لیتے ہو, گلے سڑے تو نہیں اپنی باسکٹ میں ڈالتے, فروٹ چن کے لیتے ہو اور امام چن کے نہیں نکالا. میں چناؤ بتا رہا ہوں, میں سلیکشن بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں معیار کیا ہے, کس معیار پہ جا کے صحابی کو ماننا چاہیے. متوجہ ہے بات کی جاتی ہے. اب حضرت شموئیل نبی نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے ایک سردار چاہیے. خدا نے کہا شموئیل اپنی قوم سے کہہ دے یہ نہ تیرا خلیفہ چنے, یہ تیرا جانشین نہیں چنیں گے. ہاں ایسے کرنا, رات کو فرشتے جس کے دروازے پر تابوت سکینہ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ایک باکس تھا جس کے اندر نبیوں کی چیزیں ہوتی تھی, نبیوں کے تبرکات ہوتے تھے, کسی نبی کی نلین, کسی کا پیرہن, کسی کا عصا, کسی کی تلوار, کسی کی پگڑی. تو یہ ہر دور میں نبی کا ورثہ ہوتا تھا. فرمایا جس کے دروازے پر یہ صندوق چلا جائے وہی تیری قوم کا سردار ہوگا. ساری رات شموئیل نبی کی قوم انتظار کرتی رہی, فرشتے آئیں گے اور صندوق کے دروازے پہ رکھیں گے.
صبح کو اٹھے تو اس بستی کا ایک غریب نوجوان جس کا نام طالوت تھا، اس کے دروازے پہ وہ باکس پڑا ہوا تھا۔ قوم نے طالوت کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم اسے نہیں بنائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو انتہائی غریب ہے، جبکہ اعلیٰ لوگ موجود تھے، اللہ نے اسے کیوں چنا؟ شموئیل نے بھی کہا میں عاجز ہوں، فیصلہ میرا نہیں، اللہ کا۔ قوم طالوت کو نہیں مان رہی تھی، یا کافروں کا بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے حملہ کر دیا شموئیل نبی کی قوم پر۔ اب شموئیل نبی نے کہا اگر طالوت کو نہیں مانو گے تو جالوت سے لڑو گے کیسے؟ قوم آخر متفق ہو گئی اور طالوت کی سرپرستی میں لڑنے کے لیے نکل گئی، لشکر لے کے، کأنہم بنیان مرصوصہ۔ ذہن میں رکھنا ہے، اس معیار پہ کسی نبی کا لشکر بھی آئے تو آپ نے کہنا یہ لشکر اس معیار پہ۔ جو ہی دونوں لشکر چلتے چلتے، قرآن نے پوری کہانی لکھی ہے اور ایسا منظر قرآن نے بیان کیا ہے، اگر آپ قرآن کو جاگتی آنکھوں سے پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ خدا اتنا بہترین قصہ سناتا ہے، اتنی بہترین بات سناتا ہے کہ دل میں اترتی ہے۔ ایک نہر کے کنارے پہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، طالوت کا لشکر اور جالوت کا لشکر۔ مجلس منسوب ہے سرکار ابوالفضل عباس سے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو ہم نے طالوت پر، لشکر طالوت مسلمانوں کا جو لشکر تھا، جو اللہ کا لشکر تھا، اس پر ایک وحی کی، ان اللہ مبتلیکم بالنہر، ہم تمہیں آزمائیں گے اس نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب فلیس منی، جو اس سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ خدا لشکر پیاسا نہیں رکھنا چاہتا تھا، خدا دیکھنا چاہتا تھا یہ میری اطاعت میں کتنے کاربند ہیں۔ لڑنے تو آگے اللہ کے لیے، تو میں پہلے فیصلہ ابھی کر لیتا ہوں، انہیں آزما لیتا ہوں، نہر سے آزما لیتا ہوں، ابھی دیکھ لیتے ہیں کتنے پانی پیتے ہیں کتنے نہیں پیتے۔ پیاسا لشکر کہاں سے چلا تھا؟ طالوت نے کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا اللہ جو ہمیں پانی سے روک رہا ہے؟ اب پیچھے لشکر ہے اور طالوت سامنے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا نہ پانی پینا، حکم پروردگار ہے، شکست لے جاؤ گے، ہار جاؤ گے، ظالم تم پر حاکم بن جائے گا اگر تم نے اس نہر سے پانی پیا۔ خدا کہہ رہا ہے فمن شرب فلیس منی، اس سے پانی جس نے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ آخر قوم اتری اور اس نے نہر سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اس سے آگے ایک آیت ہے، یہ آیت آج بھی قرآن میں ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جو آئی تھیں، حکم پروردگار ہوا تھا لیکن اس دور کے لیے ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ دور ختم ہو گیا، آیت کا احترام موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم کسی دور میں کسی نبی کے ماننے والوں کے لیے تھا، لیکن کیونکہ وہ نبی کا دور نہیں ہے، آیت ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ تمام عالمان اور مفسرین اور قرآن سمجھنے والوں نے اس آیت کو منسوخ میں نہیں رکھا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ حکم کیا تھا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے اس نہر کے ذریعے، جس نے اس سے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور خدا آگے کہہ رہا جس نے دریا میں اتر کے پانی کا چلو اٹھایا اور پھینک دیا وہ مجھ سے ہے۔ آیت قرآن میں نہ ہو، میں کل منبر پہ نہ ہوں، آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے، جس نے چلو پھلیا اور پھر دریا کے منہ پہ مار دیا وہ تم میں سے نہیں۔ اللہ کہہ رہا وہ مجھ میں سے ہے۔ نبیوں کے دور گزرتے گئے، آیت وہی کی وہی کھڑی رہی، آخر رسول کا دور آ گیا، لوگوں نے پوچھا یہ کون سی آیت ہے، کون ہے جو اللہ میں سے ہے، کون ہے جو پروردگار میں سے ہے؟ آخر پھر بھی اس آیت کا پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ مولا امیر المومنین جب جنگ صفین کے لیے گئے، علی نے فرات کے کنارے پہ اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے کہ خدا نے قرآن میں کہا تھا میں تمہیں آزماؤں گا ایک نہر کے ذریعے سے، جو اس سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، جو اس سے پانی اٹھا کے چلو اس کے منہ پہ مارے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ کون ہے جو اس آیت کا مصداق بنے؟ علی نے فرات کے گھاٹ پہ پہرا بٹھایا ہے لیکن علی نے فرات کے اندر اپنا گھوڑا نہیں ڈالا، حسن نے فرات پہ اپنا گھوڑا نہیں ڈالا۔ کربلا عاشور کا دن آیا، عباس نے گھوڑا فرات کے اندر ڈالا، چلو پانی کا لیا، دریا کے منہ پہ مارا۔ خدا نے کہا جو پھینکے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔
بسم اللہ.